ابھی آپ کے اوپر واضح کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو رب کے جو قوانین ہیں ان کو جاننا ہوگا۔ ایسا کرتے ہیں، رب کے قوانین کو جاننے کے لیے ایک فارمولہ استعمال کرتے ہیں، ایک کلیہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ فارمولہ، وہ کلیہ کیا ہے؟ اللہ یعنی رب العالمین کیا ہے، کون ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، ہم یہ بحث نہیں کرتے، ہم یہ بحث نہیں کرتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں جاننا ہے کہ وہ جو کام کرتا ہے کیسا کرتا ہے، کس طرح کرتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا قانون کیا ہے، یہ جاننا ہے تو اس کی کسی بھی تخلیق کو سامنے رکھ لیا جائے۔ مثال کے طور پر کوئی کیسا کاریگر ہے، اچھا کاریگر ہے، بہتر کاریگر ہے یا برا ہے، صحیح کام کرتا ہے یا خراب کرتا ہے، یہ جاننا ہے تو آپ اس کی تخلیق، اس کے کام کو دیکھو۔ اس کی شکل آپ کو نہیں بتائے گی کہ میں بڑا زبردست کاریگر ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اس کا کام بتائے گا آپ کو، اس کا عمل بتائے گا۔ تو رب کیسا ہے، کون ہے، کیا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ پہلے رب سامنے ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ رب کا عمل، رب کا کام آپ کے سامنے ہو۔ آپ رب کے کام سے رب کو بڑی آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس فارمولے کے تحت رب کا کوئی کام، کوئی عمل اپنے سامنے رکھتے ہیں، کوئی تخلیق، ایسی کریشن کہ جس کے بارے میں کوئی بھی یہ کلیم نہ کر سکے کہ بھئی اس کو میں نے تخلیق کیا، میں نے خلق کیا ہے، یا اس میں نے اپنا حصہ ڈالا ہے۔ یہاں تک کہ وہ یہ بھی نہ کہہ سکے کہ جب اس کو خلق کیا گیا تو اس وقت میں بھی موجود تھا، میرے سامنے خلق ہوئی، نہیں، بلکہ ہر کسی کا اتفاق ہو کہ یہ کام اسی کا ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے، یہ جو خالق و مالک ہے اسی کا کام ہے، یہ رب العالمین، یہ اللہ ایشور گاڈ کا کام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہم کسی درخت کو سامنے نہیں رکھتے۔ کیوں؟ انسانیت کی مداخلت ہے۔ کوئی بھی کلیم کر سکتا ہے، بھائی آج دیکھو سائنس کے پاس اتنا علم ہے، اس کا ہو سکتا ہے بیج انسانوں نے بنایا ہو، انسان نے اس میں مداخلت کی ہو۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو زمین ہے، زمین جس پر انسان رہ رہے ہیں، یعنی زمین پہلے ہی ہے انسان، تو زمین پہلے ہے، کیونکہ زمین انسانوں پر نہیں رہ رہی بلکہ انسان زمین پر رہ رہے ہیں۔ تو جو چیز نیچے ہے وہ پہلے ہے، جو اوپر ہے وہ بعد میں ہے۔ جیسے پلیٹ ہے اور کھانا ہے، تو کیا پہلے کھانا آئے گا یا پہلے پلیٹ آئے گی؟ پہلے تو پلیٹ آئے گی، کھانا تو پھر آئے گا۔ ایسے ہی زمین پہلے ہے یا انسان؟ تو پتا چلا کہ زمین پہلے ہے، انسان تو بعد میں آئے۔ جب زمین پہلے ہے تو کیا کوئی بھی یہ کلیم کر سکتا ہے کہ جی زمین کی تخلیق میں ہمارا بھی حصہ ہے؟ نہیں، بلکہ زمین ایک ایسی تخلیق ہے جس کے بارے میں کسی بھی مذہب، کسی فرقے، کسی گروہ، کوئی بھی ذہن رکھنے والا جو شخص ہے وہ متفق ہے کہ یہ اللہ گاڈ ایشور کا کام ہے۔ اگر وہ اللہ گاڈ ایشور یعنی ان الفاظ کو نہیں تسلیم کرتا، وہ مذہبی نہیں ہے، اس کا مذہب کے ساتھ اگر تعلق نہیں ہے، پھر بھی وہ یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ یہ اسی کا کام ہے جس نے کائنات بنائی ہے۔ بے شک وہ یہ کہے کہ کائنات نے بنایا ہے، لیکن وہ یہ ضرور کہے گا کہ یہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ انسان کا کام نہیں ہے۔ تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ زمین میں غور کرتے ہیں۔ جب ہم زمین میں غور کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ زمین بظاہر دیکھنے میں فلیٹ ہے، یعنی چپٹی ہے، اور سٹیٹک ہے، ٹھہری ہوئی، ساکت۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا زمین چپٹی، فلیٹ اور ساکت، سٹیٹک، ٹھہری ہوئی ہے؟ تو جب تک یہ راز نہیں کھلا تھا، سائنس جسے کہتے ہیں اس نے ترقی نہیں کی تھی، اسٹیج پر انسان نہیں پہنچا تھا، تب تک اکثریت یہی کہتی تھی، دنیا میں یہی عقیدہ و نظریہ پایا جاتا تھا کہ زمین فلیٹ ہے، ٹھہری ہوئی ہے، یعنی سٹیٹک ہے۔ لیکن آج کیا آج آپ کے اوپر یہ چیز واضح نہیں ہو گئی کہ زمین تو گیند کی طرح گول ہے،
اور اسٹیٹک نہیں بلکہ ملٹی ڈائریکشن میں سفر کر رہی ہے اور انتہائی تیز رفتاری سے۔ اب اگر آپ زمین پر ہیں تو آپ کو زمین گول تو نظر نہیں آتی، فلیٹ نظر آتی ہے، اونچی نیچی نظر آتی ہے، اور اگر باہر ہیں تو گول، گیند کی طرح گول۔ زمین کے اوپر ہیں آپ کو ٹھہری ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اگر زمین سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو آپ کو سفر کرتی ملٹی ڈائریکشن میں نظر آئے گی، اپنی محور پر گھومتی ہوئی، یعنی ملٹی ڈائریکشن میں ہر سمت میں انتہائی تیز رفتاری سے سفر کر رہی ہے۔ اب میں آپ سے سوال ذرا غور کریں، کیا ایک شے ایک ہی وقت میں گول اور فلیٹ ہو سکتی ہے؟ ایک ہی وقت میں اسٹیٹک ٹھہری ہوئی اور سفر کرتی ہوئی، وہی ملٹی ڈائریکشن میں سفر کرتی ہوئی ہو سکتی ہے؟ انسان کی نظر سے دیکھا جائے تو نہیں، لیکن رب کا کام ایسا ہے، آپ نے خود دیکھ لیا۔ زمین چپٹی ہونے کے باوجود گول ہے، گول ہونے کے باوجود چپٹی ہے، ساکت ہونے کے باوجود سفر کرنے کے باوجود ساکت ہے۔ یعنی رب کا قانون کیا ہے؟ رب کا قانون یہ ہے کہ رب جو بھی کام کرتا ہے وہ ایسا کرتا ہے۔ یہی رب اور انسان میں فرق ہے۔ انسان اگر کوئی کام کرے گا تو انسان صرف فلیٹ شاہی بنا پائے گا، ایک ہی وقت میں فلیٹ اور گول نہیں بنا پائے گا، ایک ہی وقت میں لمبا اور چھوٹا، موٹا پتلا نہیں بنا پائے گا۔ لیکن رب کی یہ سنت ہے، رب کا یہ قانون ہے، یہی وہ شے ہے جو انسان اور رب میں امتیاز کرتی ہے، فرق کرتی ہے، کہ انسان وہ نہیں کر سکتا جو رب ہے۔ انسان کیا ہے؟ انسان اور ہے، اور یعنی کانا ہے، اور رب دو آنکھوں والا ہے، اور نہیں ہے، یعنی رب دونوں سائڈوں سے کرتا ہے۔ یعنی آپ کے سامنے کیا چیز ہے؟ آپ کے سامنے یہ قانون آیا کہ آپ کا جو رب ہے اس نے ہر شے سے اس کا جوڑا خلق کیا ہے، ظاہر اور باطن۔ ظاہر اور باطن ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ظاہر میں زمین فلیٹ ہے، باطن میں گول ہے۔ ظاہر میں زمین سٹیٹک ہے، ٹھہری ہوئی ہے، باطن میں سفر کر رہی ہے۔ سب سے پہلی بات آپ کے سامنے یہ چیز آئی کہ جو رب ہے وہ کام کیسے کرتا ہے۔ جو ہمارا رب ہے، جو رب العالمین ہے، رب کا کام کرنے کا اسلوب، قانون، طریقہ یہ ہے کہ اس نے ہر شے سے اس کا جوڑا بنایا ہے، اور یہ قرآن میں آیت بھی ہے، سورہ الذاریات میں، وَخَلَقْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ زَوْجَيْنِ، اور خلق کیا ہم نے ہر شے سے اس کا جوڑا۔ اور نہ صرف جوڑا خلق کیا بلکہ آپ دیکھیں کہ ظاہر اور جو باطن ہے دونوں 180 ڈگری ایک دوسرے کی ضد ہے، الٹ ہیں، 180 ڈگری الٹ۔ یعنی رات ہے تو دن بھی ہے، آگ ہے تو پانی بھی ہے، آسمان ہے تو زمین بھی ہے۔ اور رب کا کام اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک دونوں چیزیں موجود نہ ہوں۔ زمین رب کا کام تب ثابت ہوتی ہے جب اس میں گولائی بھی ہو اور فلیٹ پن بھی ہو۔ اگر صرف فلیٹ ہوگی تو وہ رب کا کام نہیں ہے، وہ انسان کا کام ہوگا۔ اگر صرف گول ہوگی تو وہ رب کا کام نہیں، انسان کا کام ہوگا۔ رب کا کام تب ہے جب گول اور فلیٹ بیک وقت ہوں۔ رب کا کام تب ہے جب روشنی اور اندھیرا موجود ہوں، دونوں ہوں۔ اب رب کے کام میں پہلے کیا ہے یہ بھی آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا۔ پہلے کیا ہے؟ ظاہر، کیونکہ پہلے تو وہی آئے گا نا جہاں انسان کی جو رسائی ہے، جہاں انسان موجود ہے، پہلے تو وہی آئے گا۔ اور رب کا قانون بھی دیکھا جائے تو رب کا قانون کیا ہے؟ رات اور دن کو لے لیں، پہلے کیا ہے؟ اندھیرا، پھر دن، روشنی، یعنی پہلے رات ہے پھر روشنی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر روشنی آ جائے گی تو پھر اندھیرے کا تو کوئی تک نہیں بنتا۔ اندھیرا کیسے آ سکتا ہے؟ آتی روشنی ہے، اندھیرا نہیں آتا، آتی تو روشنی ہے۔ یعنی آپ کے سامنے یہ قانون واضح ہو گیا کہ رب جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، وہ بات کی بات ہے، کون ہے، کہاں ہے، کیا ہے، وہ بات کی بات ہے، لیکن یہ واضح ہو گیا کہ جو ہمارا رب ہے وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ دو پہلوں سے کرتا ہے۔
ہر شے سے اس کا جوڑا ہے، اس کا کام جوڑے میں ہوتا ہے، ایک اس کا ظاہر ہوتا ہے، ایک اس کا باطن ہوتا ہے۔ ظاہر اور باطن ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں۔ اور پہلے کیا آتا ہے؟ پہلے گویا کہ رات۔ اس طرح آپ مجھے یہ بتائیں کہ رسول کا یعنی مسیح کا بھیجنا کیا رب نے وعدہ کیا ہوا یا نہیں؟ مسیح کی بعثت کا، مسیح کے بھیجے جانے کا وعدہ کسی انسان کا ہے یا رب کا ہے؟ اگر تو یہ وعدہ انسان کا ہے تو پھر صرف اور صرف جھوٹا یا سچا آئے گا، یعنی ایک ہی آئے گا۔ لیکن اگر یہ وعدہ، یہ کام رب کا ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ صرف سچا آئے اور جھوٹا نہ آئے؟ صرف سچا آئے اور جھوٹا نہ آئے، کیوں؟ رب کا کام تو مکمل ہو ہی نہیں سکتا، ہر شے سے اس کا جوڑا ہے۔ اگر مسیح کے آنے کا وعدہ رب کا ہے تو پھر رب کا قانون یہ ہے، رب کا کام یہ ہے کہ سچے کے ساتھ ایک جھوٹا بھی ہو۔ اب دونوں اکٹھے نہیں آئیں۔ پہلے کیا آتی ہے رات؟ پہلے جو جھوٹا ہے وہ آئے گا۔ رب نے جو قانون بنایا وہ کیا ہے؟ پہلے جھوٹا آئے گا، کذاب آئے گا، یعنی پہلے بھی سچے کے آنے سے پہلے، رب کے آنے سے پہلے رب پہلے ایک جھوٹا کذاب لے کر آئے گا، کیونکہ اس کے بغیر رب کا کام مکمل نہ ہوتا، رب کا کام ہی ثابت نہیں ہوتا۔ کسی بھی پہلو سے عبور کر لیں۔ یوں رب نے یہ قانون بنا دیا، رب کا یہ قانون ہے، رب کے قانون کے مطابق سچے کے آنے سے پہلے ایک کذاب آتا ہے، وہ رب کا لایا ہوا ہوتا ہے، اور رب نے اپنا کام مکمل کرنا ہے۔ اب اس قانون کے مطابق میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر مرزا غلام قادیانی سچا تھا تو اس کے آنے سے پہلے ایک ایسا کذاب لازم آنا چاہیے تھا جو رب کا لایا ہوا ہوتا۔ کیوں؟ سچے کے آنے سے پہلے کذاب کا آنا رب نے قانون میں کر دیا۔ سچا اس وقت تک سچا ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ اس سے پہلے ایک کذاب آ نہ چکا ہو اور وہ رب کا لایا ہوا نہ ہو وہ کذاب۔ اب حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی تو اپنی کتابوں میں خود لکھتا ہے کہ جب سے رب نے مسیح موعود کا وعدہ کیا ہے تب سے لے کر اب تک مجھ سے پہلے کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا۔ یہ وہ خود لکھ رہا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، نمبر ایک، اگر وہ سچا ہوتا تو اسے اس قانون کا نہ علم ہوتا؟ اسے اس قانون کا علم ہوتا۔ جب اسے اس قانون کا علم ہوتا تو وہ دعویٰ کرتا؟ کبھی بھی نہیں۔ کیوں؟ اسے پتا ہوتا میں خود کذاب ثابت ہو جاؤں گا۔ اگر میں واقعتاً رب کا بھیجا ہوا ہوں تو میں اس وقت تک کھڑا نہیں ہوں گا جب تک رب مجھے کھڑا نہ کرے، اور رب کب کھڑا کرے گا؟ مجھ سے پہلے اس کو کذاب لانا پڑے گا۔ لیکن جو کذاب ہوتا ہے اسے رب کے اس قانون کا علم ہوتا ہے؟ نہیں علم ہوتا، جس کی وجہ سے وہ مارا جاتا ہے، وہ دعویٰ کر بیٹھتا ہے۔ مرزا غلام قادیانی خود یہ اپنی کتابوں میں روحانی خزائن میں لکھ رہا ہے کہ جب سے رب نے وعدہ کیا ہے مسیح کے بھیجے جانے کا تب سے لے کر اب تک کہتا ہے کہ میں مرزا غلام قادیانی واحد ایسا شخص ہوں جس نے یہ دعویٰ کیا ہے، تو سب سے پہلے میں نے دعویٰ کیا، اس وجہ سے مجھے مان لو، مجھے مانو، یہ میرے سچا ہونے کی پہچان ہے۔ رب کہہ رہا ہے یہ تیرے کذاب ہونے کی پہچان ہے۔ یوں اس بنیاد پر، اس پہلو سے بھی وہ بتائیں سچا ثابت ہوتا ہے یا کذاب ثابت ہوتا ہے؟ اگر وہ سچا تھا تو رب کے قانون کے عین مطابق دنیا قادیان کو، دنیا مرضیت کو، جو خود کو احمدی کہلواتے ہیں، ان کو ثابت کرنا پڑے گا مرزے سے پہلے ایک کذاب ثابت کرنا پڑے گا۔ اور پھر دوسری چیز، جب اندھیرا ہوتا ہے اور سورج روشنی آتی ہے تو روشنی کے آنے کے بعد اندھیرا قائم رہ پاتا ہے؟ نہیں، ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے، اندھیرا نہیں رہ پاتا۔ تو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ جو مرزے کے آنے سے پہلے کذاب تھا، مرزے کے آنے سے اس کذاب کا سحر ختم ہوا۔ یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا۔ کیا کر سکتے ہیں ثابت؟ دنیا کی کوئی طاقت مرزے غلام قادیانی کو، سچا تو دور کی بات ہے، ایک عقل مند بھی ثابت نہیں کر سکتی۔
وہ جس کی عقل میں رب کے یہ سادے سے قوانین نہ آئے، جو کہ میں رب کا بھیجا ہوا ہوں، اور رب کے بھیجا ہوا جو ہے اس کو رب کے قوانین کا علم نہیں ہوگا۔ یہ قوانین تو آپ کو آپ کے اپنے وجود میں نظر آ رہے ہیں، ظاہر اور باطن، ہر شے سے اس کا جوڑا۔ جو مسیح ہونے کا دعویٰ دار اس کو پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا۔